مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، قرآن کریم کی تفسیر کا مبارک سلسلہ جو اس رمضان میں ہم نے شروع کیا وہ اب تک 20 پاروں تک پہنچا ہے، اور آج سے انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ایک ساتھ ہم 2 پاروں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ قرآن کریم کے 21ویں اور 22ویں پارے کی کچھ منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ 21ویں پارے کے آغاز میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں، آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے 2 طریقے بتائے گئے۔ اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کتاب کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز کے پابند ہیں، لیکن غلط کام بھی کرتے ہیں، بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو ناظرین، دنیا میں کوئی بھی جو دوا ہوتی ہے وہ دوا مریض کے اوپر تب کام کرتی ہے جب اس دوا کے اندر 3 کنڈیشن یا 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دوا کے اجزائے ترکیبی جو ہیں وہ صحیح ہوں، یعنی دوا کا جو کنٹینٹس ہیں یا دوا کے جن چیزوں سے مل کر کے بنتی ہے وہ ساری چیزیں بالکل صحیح ہوں۔ دوسری چیز دوا وقت سے لی جائے، اور تیسری چیز دوا پابندی سے لی جائے۔ ایسا ہی مسئلہ نماز کا ہے۔ نماز جب تک صحیح طریقے سے نہ ادا کی جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نہ ادا کی جائے، پابندی سے نہ ادا کی جائے، اور رزق حلال کی آدمی پابندی نہ کرے، تب تک یہ جو شرط نہیں پوری ہوگی، تب تک نماز اپنا کام نہیں کرے گی۔ جو نماز کا کام بتایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، مگر اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر کے اللہ کا ذکر ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے، غلط کام کرنے کے ٹائم اسے یہ احساس ہو جائے کہ میرے رب کی نظر میرے اوپر ہے، تو انسان غلط کاموں سے بچ جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت کے بارے میں، کہ آپ دنیاوی سسٹم کے اعتبار سے کسی استاذ کے سامنے آپ نے نہیں پڑھا ہے، کسی مدرسے آپ نہیں گئے، کسی ٹیچر کے سامنے آپ نے زانوِ تلمس طے نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اے نبی آپ نہ تو اس کے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو شک کرنے والے آپ کے بارے میں، یہ باطل پرست لوگ شک کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی جو سسٹم ہے پڑھنے لکھنے کا، اس کے اعتبار سے آپ نے کسی سے نہ پڑھا نہ لکھا، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کی شکل میں آپ نے اتنا اعلیٰ اور اتنے پائے کا مضمون کے مضامین آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے جو قرآن دنیا کے سامنے سنایا یہ رب کا کلام ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ آپ کا کلام نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت کے بیچ میں کمپیریزن کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 کے اندر وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کا بہترین سے بہترین کھیل بھی ہو اور بہترین سے بہترین انٹرٹینمنٹ اور تفریح اور تماشا کی کوئی چیز ہو، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر گیم کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد گیم اوور ہو جاتا ہے، ڈرامہ اپنے ٹائم پر ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی کو اللہ نے کھیل کہا، دنیا کی زندگی کو اللہ نے تماشا کہا،
یعنی ایک دن اس تماشے کا دی اینڈ ہونا ہے، ایک دن اس دنیا کو ختم ہونا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ نے یہاں آخرت کو حیوان کہا۔ یہ حیوان کیا ہے؟ یہ حیات سے اس میں مبالغہ ہے۔ اور ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں جب فعلان کے وزن پر کوئی لفظ آتا ہے تو مبالغے کے اندر بھی زیادتی کے لیے دلالت کرتا ہے۔ جیسے عربی میں کوئی آدمی اگر غصے میں ہو تو کہتے ہیں رجل غاضب، غصے میں ہے۔ جب بہت غصے میں ہو تو کہتے ہیں رجل غضوب، اور جب غصے کی انتہا ہو تو کہتے ہیں رجل غضبان۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے رحمان، جو رحم کی انتہا کو بتاتا ہے۔ تو اللہ نے آخرت کے لیے حیوان کا لفظ استعمال کیا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقی زندگی اگر ہے تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہاں زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہاں کی زندگی تو فانی ہے، اور وہاں کی زندگی ایسی ہے کہ خالدین فیہا ابدا، وہاں جو ملے گا ابدی ملے گا، ہمیشہ کے لیے ملے گا، فار ایور ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو حیوان کہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الروم شروع ہوتی ہے، اور سورہ روم کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 6 تک اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی کی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں 2 سپر پاور تھے، ایک روم اور ایک ایران، اور دونوں میں ہمیشہ جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم اور ایران میں جنگ چل رہی تھی، اور ایران کا پلڑا بہت بھاری تھا، اور ایران کے ساتھ مکہ کے مشرکین کی ہمدردی تھی، کیونکہ جس طریقے سے مکہ کے مشرکین بت پرست تھے، اسی طریقے سے ایرانی جو ہے وہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اور رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردی تھی، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ ایمان رکھتے تھے، ان کو مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک پیشن گوئی سورہ روم کی ان ابتدائی آیات میں نازل۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غلبہ پا جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، پہلے بھی اور بعد میں۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس دن مومن لوگ بھی خوش ہوں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کے اوپر بھی نازل ہوگی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ طاقت والا رحم والا ہے۔ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو ابی ابن خلف نام کا ایک آدمی تھا مکہ کے مشرکین میں، اس نے حضرت ابو بکر سے ایک شرط لگائی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ رومی جو ہے برابر جنگ پر جنگ ہارے جا رہے ہیں، اور ایران کا پلڑا بھاری ہے، اور ایران رومیوں کے علاقے میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بیت المقدس پر ان لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ تو اس نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے حضرت ابو بکر سے شرط لگائی کہ اگر 3 سال کے اندر اگر رومی جیت گئے اور یہ ایرانی اگر ہار گئے تو 100 اونٹ میں تم کو دوں گا، اس نے حضرت ابو بکر سے کہا، اور اگر ایرانی جیت گئے اور رومی ہار گئے تو تم مجھے دو گے۔ یہ شرط انہوں نے ابی ابن خلف نے حضرت ابو بکر کے ساتھ طے کی۔ اس وقت شرط لگانا، 2 طرفہ شرط لگانا حرام نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس شرط کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ مدت بڑھا لو، اس لیے کہ قرآن میں فی بضع سنین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ بضع کا لفظ عربی میں 3 سے لے کر کے 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 سال کا جو مدت تم نے طے کی اس کو بڑھا لو۔ تو حضرت ابو بکر نے اس کے سامنے آفر کیا کہ چلو ہم 9 سال کی مدت طے کر لیتے ہیں۔ تو جو آثار تھے اس وقت ایسا دور تک نظر نہیں آ رہا تھا کہ جنگ کا کبھی پانسا پلٹے گا اور رومی جو ہے غالب آئیں گے، چنانچہ ابی ابن خلف جو ہے وہ تیار ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی
پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو ان آیات کے اندر جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا، اور جب مسلمان غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو شکست دے رہے تھے اسی دن رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے اور پورے حالات اچانک بدل گئے، اور ابی ابن خلف جو کہ اس دن مر چکا تھا، اس کے بیٹوں نے جو 100 اونٹ کا جو شرط طے ہوئی تھی وہ رقم حضرت ابوبکر کے حوالے ان لوگوں نے کی، تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا اور رومی مغلوب ہونے کے بعد غالب آئے۔ اس کے بعد سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ان لوگوں پر نقد کیا ہے، تنقید کی ہے، جن کی ساری توجہ اور جن کی ساری نالج اور جن کا سارا علم دنیا تک محدود رہتا ہے، دنیا کی بڑی نالج ہے لیکن آخرت کے بارے میں زیرو ہیں۔ اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کے بارے میں تو بڑی معلومات ہے لیکن آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے نقل کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں، انہ لیبلغ من حذق احدہم، بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں بامر دنیا ہو، اپنے دنیا کے معاملات میں، انہ یقلب الدرہم علی ظفرہ، کہ اپنے ناخن پر درہم رکھ کر کے وہ بتا دیتے ہیں، فیخبرک بوزنہ، درہم کا وزن اپنے ناخن پر وہ درہم رکھ کر کے بتا دیتے ہیں، وما یحسن یصلی، مگر ایک ٹائم کی نماز پڑھنا ان کو نہیں آتا ہے، نماز کا طریقہ نہیں آتا ہے، لیکن درہم کا وزن انگلی کے ناخن پر رکھ کر کے بتا دیتے ہیں، اتنے ماہر ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ دنیا کی تو بڑی نالج ہے لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ ایک مومن دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی جانکاری رکھتا ہے، آخرت کا بھی علم رکھتا ہے، کیونکہ اصل جو بنیاد ہے وہ آخرت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 سے لے کر کے آیت نمبر 25 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی 6 بڑی بڑی نشانیوں کو ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے بنایا، یا تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جس نطفے سے پیدا کیا وہ نطفہ بھی تو غذا سے بنتا ہے اور غذا بھی مٹی ہی سے تیار ہوتی ہے۔ تو اے انسانوں، اس اللہ کی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور مٹی جیسی بے جان چیز سے اللہ نے بنایا اور پھر تمہارے اندر جان پیدا کر دی اور تم انسان بن کر کے دنیا میں چلنے لگے۔ یہ پہلی نشانی اللہ نے بیان کی۔ دوسری نشانی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، اس نے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت رکھ دی اور رحمت رکھ دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ فرماتا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ 2 نشانیاں ہو گئی، اب تیسری نشانی سنیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اس نے زمین کو بنایا، اس نے آسمانوں کو بنایا اور تمہارے رنگ الگ الگ بنائے، تمہاری زبانیں الگ الگ بنائیں۔ زمین و آسمان، یہ وسیع زمین، یہ وسیع آسمان، یہ اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی کاریگری کی دلیل ہیں، اور اس زمین و آسمان کو دیکھ کر کے ایک جاہل آدمی بھی کہہ اٹھتا ہے کہ نہیں، ان کا پیدا کرنے والا کوئی کریٹر ہے۔ اور دوسری جو دلیل اس آیت میں دی گئی، اللہ تعالیٰ کی جو دوسری نشانی بتائی گئی، رنگوں کا اختلاف۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب کارخانہ قدرت ہے کہ دنیا میں کروڑوں اربوں انسان ہیں مگر کوئی 2 انسان بھی ایسے نہیں ہیں جو 100% ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ حالانکہ 2 آنکھ سب کے پاس ہیں، 2 کان سب کے پاس ہیں، سارا جسم ایک جیسا ہے مگر شکلیں الگ الگ ہیں، اور پھر رنگ الگ الگ ہیں۔ دنیا میں 2 لوگ بھی ایسے نہیں جن کا رنگ بالکل سیم ہو اور شکل بالکل سیم ہو۔ پھر زبانیں الگ الگ ہیں، ایک ملک چھوڑ دیجیے، ایک شہر میں، ایک علاقے میں چند کلومیٹر کے بعد بولیاں بدل جاتی ہیں، زبانیں بدل جاتی ہیں۔ زبانوں کا یہ اختلاف، رنگوں کا یہ اختلاف، ایک ہی کارخانے کے الگ الگ پروڈکٹ میں یہ ویرائٹی، یہ رب العالمین کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات للعالمین، ان چیزوں کے اندر عالمین کے لیے، عالموں کے لیے، علم والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔
تو یہ تیسری نشانی تھی. اب چوتھی نشانی سنیے. اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو نیند جیسی نعمت سے نوازا. تم رات میں بھی آرام کرتے ہو اور دن میں روزی روٹی بھی تلاش کرتے ہو اور دن میں بھی تھوڑا بہت آرام کر لیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے رات بنائی اور پھر رات میں انسان کے اندر سونے کا نیند کا ایک جذبہ دیا. ورنہ انسان کو اگر یہ نیند نہ ملے انسان دنیا میں رہ نہیں سکتا. یہ اس کی ضرورت ہے. اگر کسی کو 3-4 دن تک سونے نہ دیا جائے اس کا دماغ فیل ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نیند وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ, راتوں کو تمہارا سونا, وَالنَّهَارِ اور دن میں تمہارا سونا, وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور دن میں تمہارا اللہ کی روزی کو تلاش کرنا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اس کے اندر سننے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اس کے بعد 5ویں نشانی اللہ نے بیان فرمائی وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. آسمان سے اترنے والی بارش جس سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ زمین جو بے جان پڑی تھی وہ زمین لہلہانے لگتی ہے پیداوار سے. اس زمین کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے. جو اللہ اس بارش کو نازل کر کے مردہ زمین کے اندر جان پیدا کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن مردوں کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا. اللہ کہتا ہے کہ اس کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. اور آخری نشانی وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ زمین و آسمان اس کے حکم سے قائم ہے. زمین قائم ہے, آسمان قائم ہے, کائنات چل رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جس دن چاہے گا سارا نظام فنا ہو جائے گا, زمین تباہ ہو جائے گی, آسمان ختم ہو جائے گا اور اللہ حکم دے گا اور سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. یعنی میدان محشر برپا ہوگا, قیامت قائم ہوگی. اس کے بعد سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے 3 اسٹیج کا ذکر کیا, 3 مرحلے کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اللہ تعالیٰ ہی کی تو ذات ہے جس نے تم کو کمزور بنایا. بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے, ہر اعتبار سے کمزور ہوتا ہے, مینٹلی, فزیکلی. اس کے پاس اپنی بات کہنے کا کوئی میڈیا نہیں ہوتا, وہ صرف روتا ہے, چلاتا ہے, کمزور ہوتا ہے. اللہ نے تم کو کمزور بنایا. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے بعد تمہیں طاقتور بنایا. یعنی جوانی کا دور تم کو دیا. بچپن کا دور کمزوری کا دور ہے, پھر دھیرے 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 ڈیولپ ہوتے ہوتے تم جوان ہو گئے. اب ہر چیز میچور ہو گئی, ہر چیز پرفیکٹ ہو گئی, دماغ, جسم, فزیکلی, مینٹلی انسان مضبوط ہو گیا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اور پھر اس کے بعد تیسرا اسٹیج شروع ہوا. جوانی ختم ہونے لگی, اب آدمی بوڑھا ہونے لگا, ادھیڑ ہوا, بال پکنے لگے, جھریاں پڑنے لگی, پھر جسم کمزور ہونے لگا, پھر بی پی ہائی ہونے لگا, پھر شوگر ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کمزور ہو گیا آدمی. پھر دماغ ویسا نہیں, پھر جسم ویسا نہیں, پھر طاقت ویسی نہیں. یہ انسانی زندگی کے 3 الگ الگ اسٹیج ہیں. کمزوری, طاقت اور اس کے بعد پھر کمزوری. اور ان 2 کمزوریوں کے بیچ میں جو طاقت کا دور ہے, جوانی کا دور ہے میرے بھائیوں, یہ سب سے اہم دور ہے. اس دور کو اللہ تعالیٰ خاص طور سے قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے حساب لے گا. اس جوانی کے دور کی ہم سب کو حفاظت کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے اور سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے. حضرت لقمان یہ اللہ کے کوئی نیک بندے, ان کے نبی ہونے کے بارے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے, لیکن قرآن سے ایسا بظاہر معلوم ہو رہا ہے یہ اللہ کے کوئی نیک بندے جن کو اللہ نے حکمت سے نوازا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو, اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تو بے نیاز اور قابل تعریف. تو حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت دی,
اب ان کی حکمت کا ایک نتیجہ اللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑی کام کی باتیں بتائی، اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی. اب وہ نصیحتیں اللہ نے بیان کی ہیں قرآن میں. یہ نصیحتیں کیا ہیں؟ یہ عقائد کا، عبادات کا، اخلاق کا اور معاملات کا ایک بہترین مجموعہ ہے. آئیے ذرا ان نصیحتوں پر غور کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. بے شک سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے. پہلی نصیحت جو ایک عقل مند اور حکمت والے باپ نے اپنے بیٹے کو کی ہے، بیٹا اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھنا. اور اللہ نے جب یہ دیکھا کہ میرا بندہ لقمان اپنے بیٹے کو میرا حق بتا رہا ہے تو اللہ نے لقمان کے بیٹے کو لقمان کا حق بتایا. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. ہم نے انسان کو وصیت کی، حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر. تیری ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور 2 سال میں تیرا دودھ چھڑایا ہے. انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اللہ نے کہا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے کی تعلیم دیں، تجھے شرک کرنے پر ابھاریں تو خبردار تو اپنے ماں باپ کی بات مت ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور ان لوگوں کی پیروی کرنا جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر تم لوگوں کو پلٹ کے میرے ہی پاس آنا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا اور حضرت لقمان کی اگلی نصیحت ذکر کی. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز آسمانوں کے اندر ہوگی، زمین کے اندر ہوگی، کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، یاتی بها اللہ، اس عالم الغیب سے تم اس کو چھپا نہ پاؤ گے. اس رائی کے دانے کے برابر کی وہ چیز بھی سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر. وہ اللہ باریک بین ہے اور ہر چیز پر خبر رکھنے والا ہے. اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. میرے بیٹے، نماز کی پابندی کر، نیکیوں کا حکم دے، برائی سے روک. اور یاد رکھ، جب تو نیکیوں کا حکم دے گا، جب تو برائیوں سے روکے گا تو تیرے سامنے مصیبتیں بھی آئیں گی، مخالفتیں بھی آئیں گی. واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. تو بیٹے تو صبر سے کام لینا، اس لیے کہ صبر کرنا یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جب تو چال چلے تو میانہ روی کی چال اپنا. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گال پھلا کے نہ ان سے ملا کر، یعنی تکبر تیرے اندر نہ ہو، غرور تیرے اندر نہ ہو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ کو گھمنڈی اور اترانے والے لوگ پسند نہیں ہیں. اور آخری نصیحت کرتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. میرے بچے، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کر. تیری چال کمزوروں کی طرح بھی نہ ہو اور تیری چال گھمنڈیوں کی طرح بھی نہ ہو، میانہ روی کی درمیانی چال چل. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور آواز کو پست رکھ، چلا چلا کے لوگوں سے بات نہ کیا کر. إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
اس لیے کہ سب سے بری آواز اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو گدھے کی آواز ہے۔ گدھا جب چلاتا ہے اس کی آواز میں نہ تو کوئی ردم ہوتا ہے نہ اس کی آواز میں کوئی مٹھاس ہوتی ہے، وہ بس چلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی آواز کو پست رکھو، اس لیے کہ اونچی آواز میں اگر چلانا اچھا ہوتا تو گدھے کی آواز اچھی ہوتی، لیکن گدھے کی آواز سب سے بری ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا مقام اور نبی کی بیویوں کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اہل ایمان کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین۔ نبی کا مقام بھی کلیئر کر دیا گیا کہ نبی تمہیں اپنی جان سے پیارے ہونے چاہیے، اور نبی کی بیویوں کو تمہیں وہی مقام دینا ہے جو تم اپنی ماں کو دیتے ہو، ماں کی طرح ان کا احترام کرنا ہے، ماں کی طرح ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اس کے بعد اب 22واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 22ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو کچھ اخلاقی تعلیمات دی۔ 22ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو کچھ اخلاقی تعلیمات دی ہیں۔ کیا ہے وہ اخلاقی تعلیمات؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو کسی اجنبی سے بات کرتے وقت تمہاری آواز میں لچک پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ تعلیم تو بظاہر نبی کی بیویوں کو ہے، لیکن ان کے حوالے سے پوری امت کی عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی اجنبی سے کبھی اگر ایک مسلمان عورت کو بات کرنی پڑ جائے تو اس کے بات کرنے کا اسٹائل کیا ہو، طریقہ کیا ہو۔ اللہ نے فرمایا، فلا تخضعن بالقول، تمہاری آواز میں لچک نہ ہو، تمہاری آواز میں مٹھاس نہ ہو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کے دل میں تمہارے لیے غلط خیالات پیدا ہو جائیں۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن جو بھی بات کرو صحیح بات کرو، سچی بات کرو، دستور کے مطابق کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ رہا کرو، بلا ضرورت تم گھر سے باہر نہ نکلو۔ آج ہماری مائیں بہنیں ہی نا ان تعلیمات پر غور کریں، جو گھر میں کم اور باہر زیادہ ٹائم بتاتی ہیں۔ عورت مارکیٹ جا سکتی ہے پردے کے اندر رہ کر، لیکن ضرورت کی حد تک۔ مارکیٹنگ کرنا عورت کا کام نہیں ہے میری ماں بہنوں، بازاروں میں گھومنا اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام اپنے گھر کو سجانا ہے۔ ایک بہترین ماں، ایک بہترین بیوی، ایک بہترین بیٹی، ایک بہترین بہن بننا ہے۔ وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ شمع محفل نہیں ہے، وہ زینت خانہ ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور دور جاہلیت کی طرح بن کر کے، سور کر کے، میک اپ کر کے، سج دھج کر کے، اپنے آپ کو نمایاں کر کے مت نکلو، یہ تمہاری شان نہیں، یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے بارے میں ایک بات بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو پالا تھا، ان کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، ان کو گود لیا تھا۔ تو اب عرب کے اندر لوگ ان کو زید ابن محمد کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہنے لگے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے یعنی لے پالک کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ نے پالا تھا حضرت زید، ان کی متعلقہ بیوی جن کو انہوں نے طلاق دے دی، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا تو پھر لوگ منافقین، خاص طور سے مشرکین جو ہے، یہ واویلا کرنے لگے کہ دیکھو یہ تو اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت نازل کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ اللہ نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ آپ کے بیٹے ہوئے لیکن وہ مرد نہیں بن سکے، بچپن میں ہی فوت کر گئے۔ آپ عورتوں کے باپ ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، مردوں کے باپ نہیں ہیں آپ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، نبیوں کی مہر آپ ہیں، نبیوں کے ختم ہونے کی مہر آپ کے اوپر لگ گئی ہے۔
قرآن کریم کی آیت واضح ہے، برہان ہے اور واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ کرنے والا مدعی جھوٹا ہے، مکار ہے، اور اللہ کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف بیان کیے گئے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، آپ سارے رسولوں اور ساری امتوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو بشارت سنانے والا، خوشخبری سنانے والا، جنت کی خوشخبریاں دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ونذیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، جہنم سے، عذاب قبر سے، اللہ کی وعید سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا آپ کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ 3 صفات ہو گئی۔ چوتھی صفت وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اے نبی ہم نے آپ کو اللہ کی طرف، اللہ ہی کے حکم سے بلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ اللہ کے بندوں کو اپنی طرف نہیں بلاتے، اپنی عزت اور اپنی شہرت اور اپنے مفاد کے لیے نہیں بلاتے، بلکہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے بنا کر کے بھیجے گئے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اے نبی اللہ نے آپ کو سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے، چمکنے والا سورج بنا کر کے بھیجا ہے۔ سورج کیوں کہا؟ خوبصورتی میں تو لوگ چاند کی مثال دیتے ہیں، کیونکہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، چاند کی روشنی سورج سے کی مستعار ہوتی ہے۔ میرا نبی چاند نہیں، میرا نبی سورج ہے، میرے نبی کی جو روشنی ہے وہ کسی سے مستعار نہیں، میرا نبی خود اپنے آپ میں سراج منیر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات ہیں جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 میں بیان کی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 53 جو ہے وہ آیت حجاب ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا اور ولیمہ کے لیے آپ نے صحابہ کو دعوت دی، تو صحابہ آپ کے گھر آئے اور کھانا کھانے کے بعد وہیں بیٹھ کر کے دیر تک بات کرنے لگے۔ اللہ کے نبی کو یہ سب دیکھ کر کے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اچھا اس وقت پردے کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ کی ازواج کے سامنے صحابہ کرام جا سکتے تھے، بات کر سکتے تھے۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت حجاب، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، آیت نمبر 53، اور پردے کا بھی حکم نازل ہو گیا اور تلقین کر دی گئی کہ بھئی کہیں دعوت کھانے جاؤ تو کھانا کھانے کے بعد وہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں جانے کی اجازت نہ مل جائے، الی طعام غیر ناظرین اناہ، اور اگر کبھی کھانا کھانے کے لیے جاؤ تو کھانا کھانے کے پکنے کا انتظار مت کرو، یعنی پہلے سے جا کر کے مت بیٹھ جاؤ، کھانا تیار ہو جائے ٹائم سے جاؤ، کھانا کھا کے چلے آؤ، پہلے سے جا کر کے وہاں بیٹھکیں مت لگاؤ۔ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب تمہیں دعوت دی جائے تو تم تب جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا چکو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور وہاں بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے گفتگو مت کرو، بات چیت نہ کرو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہاری یہ حرکت نبی کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، نبی تم سے اپنی بات کہنے میں شرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو حق بات نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم نہیں ہے، اللہ شرماتا نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور اے نبی کے صحابہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان طلب کرو، کوئی ضرورت کی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کی آڑ سے ان سے مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اسی میں تمہارے دلوں کی بھی پاکی اور صفائی اور ان کے بھی دلوں کی پاکی اور صفائی ہے۔ ایک بہت بڑا نقطہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں اور آپ کو دیا۔ آج جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی پردہ جو ہے وہ اصل پردہ دل کا پردہ ہوتا ہے، ورنہ پردے میں رہ کر کے بھی آدمی کی نظر خراب ہو سکتی ہے۔ نہیں، دل کا پردہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ دل کا پردہ تب تک پورا ہو ہی نہیں سکتا جب عورت کا اصل پردہ نہ ہو، ورنہ اگر دل کے صاف رہنے سے پردے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی تو بھئی نبی کے صحابہ سے زیادہ صاف اور پاک دل کس کا تھا؟ نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن عورتیں کون تھیں؟ لیکن اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ سے اور اپنے نبی کی بیویوں سے کہا کہ پردہ
پردہ کا اصول ہونا چاہیے، اور صحابہ کو نبی کی بیویوں سے بغیر پردے کی آڑ میں کوئی چیز نہیں مانگنی چاہیے۔ اسی میں صحابہ کے دل کی بھی پاکی ہے، اور اسی میں اللہ کے نبی کے گھر کی عورتوں کے دلوں کی بھی پاکی ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص مقام دیا تھا کہ ان کی کئی باتوں کی تائید میں آسمان سے وحی نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ کاش کے صفا اور مروہ کو جو ہے اس کو بھی جو ہے ارکان حج میں شامل کر دیا جائے۔ نہیں، معاف کیجیے گا، انہوں نے کہا تھا لو اتخذت مقام ابراہیم مصلی۔ حضرت عمر نے کہا تھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول کاش کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، اور کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی یدخل علیک البر والفاجر، نیک اور برے سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کاش کہ آپ اپنی بیویوں کو امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں۔ تو چنانچہ ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کے بارے میں بھی آیت نازل ہوئی، اور اسی طریقے سے ازواج مطہرات کے بارے میں انہوں نے جو بات کہی اس کے بارے میں بھی آیت نازل ہوئی، اور اسی طریقے سے غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان قیدیوں کے سلسلے میں بھی حضرت عمر نے جو رائے دی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور اسی رائے کی تائید میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، چادر ڈال لیں، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ ان کی پہچان بن جائے گا یہ حجاب اور یہ پردہ، اور پھر ان کو چھیڑنے کی کوئی جرأت نہیں کر پائے گا۔ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین۔ محترم ناظرین، یہاں اس آیت کریمہ کے اندر روافظ کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی صرف ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ، اور وہ حضرت زینب کو، حضرت رقیہ کو اور حضرت ام کلثوم کو اللہ کے رسول کی بیٹیاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کریم اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، بناتی کا، بنات کا لفظ جمع کا صیغہ ہے، یہ دلالت کر رہا ہے کہ نبی کی ایک سے زائد بیٹیاں ہیں۔ روافظ کا رد اس آیت کریمہ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 66، 67 اور 68، تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے، ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے جو دنیا میں اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کرتے تھے اور اپنے بڑوں اور اپنے پیشواؤں کے پیچھے بھاگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ قیامت کے دن جب جہنم کی آگ میں ان کے چہروں کو پلٹا جائے گا، بار بار الٹا پلٹا جائے گا، تو یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کو اور اپنے سرداروں کو ہم نے ان کی فرما برداری کی، ہم نے ان کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ تو ہمارے بڑوں کو ڈبل عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان کے اوپر تو بڑی لعنت فرما۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی آخر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک بہت اہم حکم دیا کہ جب بات کرو تو صحیح بات کرو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو۔ سدیدہ کے معنی سیدھی بات، درست بات۔ سدیدہ کا جو لفظ ہے وہ تسدید السہم سے بنا ہے، تیر کو جب بالکل توازن کے ساتھ رکھا جاتا ہے، سیدھ میں رکھا جاتا ہے اور کمان میں بالکل سیدھ میں لگایا جاتا ہے، اس کو عربی میں تسدید السہم بولتے ہیں۔ تو اللہ نے اسی سے سدید کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جو بات تمہاری زبان سے نکلے وہ سیدھی بات ہو، اس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہ ہو، کوئی چال بازی نہ ہو، کوئی مکر نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئی، سدیدہ کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے بتایا کہ منہ سے نکلنے والی جو بات ہے وہ تیر کی طرح ہوتی ہے، نکل گئی تو پھر واپس ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے، اور سورہ سبا میں آیت نمبر
10 سے لے کر کے آیت نمبر 14 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ معجزات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنا فضل عطا فرمایا تھا۔ یا جبال اوبی مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تھے اللہ کی، بڑی خوبصورت آواز سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ جب وہ تسبیح بیان کرتے تھے تو ان کے قبضے میں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا پرندوں کو اور پہاڑوں کو، تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو بڑا ہی خوبصورت سما بن جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اور اے پرندوں تم بھی میرے بندے داؤد کے ساتھ میری تسبیح بیان کرو۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، لوہے کو ہم نے نرم کیا اور ہم نے حکم دیا کہ اے داؤد جب تم زرہیں بناؤ، انعمل سابغات، تو پوری زرہیں بناؤ۔ میدان جنگ میں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے، اپنے جسم کو کور کرنے کے لیے جو ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، جو ایک لباس قسم کا پہنے تو اس کو زرہ بولا جاتا ہے، تو وہ زرہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ہنر حضرت داؤد کو دیا تھا۔ اور اس زرہ کے اندر جو کڑیاں ہوتی تھی وہ بڑے توازن اور بڑے سسٹم کے ساتھ، بڑی ایکیوریسی کے ساتھ اور بڑے بیلنس کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام بغیر کسی مشین کے بنا لیتے تھے۔ انعمل سابغات وقدر فی السرد، اے میرے بندے داؤد تم پوری زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو جوڑنے میں توازن سے کام لو۔ واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہم نے حضرت سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اور صبح سے دوپہر تک کے سفر میں 1 مہینے کا سفر طے کر لیتے تھے، اور دوپہر سے شام تک کا سفر کر کے وہ 1 مہینے کا سفر طے کر لیتے تھے۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ باپ کے لیے لوہے کو اللہ نے نرم بنایا اور بیٹے کے لیے اللہ نے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنات میں سے کچھ ایسے جنات تھے جو ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے بِإِذْنِ رَبِّهِ، ان کے رب کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اللہ کہتا ہے کہ اگر ان جنات میں سے کوئی ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، اور وہ جو جنات تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بڑے محل بناتے تھے، بڑی تصویریں، پورٹریٹ بناتے تھے، یعنی غیر جاندار چیزوں کا، بے جان چیزوں کا، پیڑ ہیں، پودے ہیں، قدرتی مناظر ہیں، ان کے پورٹریٹ بناتے تھے۔ اور اسی طریقے سے وہ جفان کالجواب، اور بڑے حوض کے برابر لگن اور برتن تیار کرتے تھے۔ وہ قدور الراسیات، اور بڑی مضبوط دیگیں بنایا کرتے تھے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے میں نیک عمل کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بہت ہی کم بندے ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے حضرت سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا، جب ان کی موت کا ٹائم آیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، تو ان کی موت کے بارے میں ایک دیمک کے کیڑے نے لوگوں کو بتایا جو ان کی چھڑی کو کھا گیا۔ چھڑی پر ٹیک لگا کے حضرت سلیمان کھڑے تھے، موت کا ٹائم آیا، موت آ گئی، جنات ان کے سامنے کام کر رہے ہیں، لیکن جنات کو معلوم نہیں کہ ہمارا مالک اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب دیمک نے چھڑی کو چاٹ کر کے ختم کیا، اور چھڑی جب ختم ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام کی باڈی زمین پر گری ہے، فلما خر، جب حضرت سلیمان زمین پر گرے ہیں، تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، تو جنات کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہمیں غیب کی معلومات ہوتی تو ہم اس ذلت والے عذاب میں، یعنی مالک کے انتقال ہونے کے بعد بھی ہم اس طریقے سے بیٹھ کر کے ہم کام نہ کر رہے ہوتے۔ اس کے بعد سورہ سبا کی آیت نمبر 15، 16، 17، 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر کیا ہے۔ یہ قوم سبا یمن کے اندر ایک قوم تھی جو اس زمانے کی بڑی مہذب قوم تھی، بڑی خوشحال قوم تھی۔ اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا، سیاسی طور پر بھی بہت پرسکون تھے، مالی اعتبار سے بھی بڑی فراوانی تھی، روڈ کے دونوں طرف ہرے بھرے باغات کا ایک لمبا سلسلہ تھا، یعنی اللہ نے تمام نعمتوں سے ان کو نوازا تھا۔
مگر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 13 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے عیاشیاں کی، اپنے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب ایسا بھیجا کہ معارب نام کی جگہ پر ایک ڈیم تھا، اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اور سیلاب آیا اور پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا کی بستی کے اندر ایک بہت بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ جنتین عن یمین و شمال، دائیں طرف بھی 2 باغات ہیں، بائیں طرف بھی باغات ہیں، دائیں طرف بھی باغات ہیں۔ کلوا من رزق ربکم، اے قوم سبا کے لوگوں اپنے رب کا شکر ادا کرو، اپنے رب کی روزی کھاؤ، واشکروا لہ، اور اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ارے خوشحال بستی ہے اور معاف کرنے والا پروردگار ہے، اب اور کیا چاہیے تم کو؟ فاعرضوا، لیکن قوم سبا نے اعراض سے کام لیا، تکبر سے کام لیا، نافرمانی سے کام لیا۔ فارسلنا علیہم سیل العرم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ڈیم کا سیلاب چھوڑ دیا، ڈیم کا سیلاب ہم نے ان کے اوپر کھول دیا۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتئی اکل خمط، اور ان کے دونوں باغات کے بدلے میں ہم نے ایسے 2 باغات ان کو دے دیے جس میں صرف کڑوے کسیلے پھل لگے ہوئے تھے، وَأَثْلٍ، اور جھاؤ کے کچھ درخت لگے ہوئے تھے، وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کانٹے دار بیری کے کچھ درخت لگے ہوئے تھے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم نے ان کو جو یہ بدلہ دیا، ہم نے ان کو جو سزا دی، ہم نے ان کے کفر اور ان کی ناشکری کی سزا دی، اور ہم سزا ایسے ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے، اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بے بسی کو ذکر کیا ہے جن کو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے پکارا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارا کرتے ہو وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر جانتے کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو معمولی سی باریک سی جھلی ہوتی ہے اس کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، سن بھی لیں اگر تو جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ کے جیسا خبر دینے والا تم کو خبر نہیں دے سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، او لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج اور فقیر ہو، اور اللہ کی ذات اکیلی ہے جو بے نیاز اور جو قابل تعریف ہے۔ شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی یہ ایک آیت کافی ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 اور 15، یہ 2 آیتیں کافی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 28، 29 اور 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جو اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں، جو جتنا اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرے گا، جو جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانے گا اتنا زیادہ اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ طاقت والا اور معاف کرنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے کھلے طور پر اور چھپے طور پر خرچ کیا کرتے ہیں۔ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کے عمل کا پورا بدلہ ان کو دے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنی طرف سے مزید بھی ان کو عطا فرمائے گا۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا بھی ہے اور نیکیوں کی قدر کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے،
اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر کے اپنے نبی کی رسالت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے نبی قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ مکہ والے کہا کرتے تھے اے اللہ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لست مرسلن، آپ رسول نہیں ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کی رسالت کے لیے قرآن کی قسم کھائی، اللہ نے کسی اور نبی کی رسالت کے لیے قسم نہیں کھائی ہے، لیکن اللہ نے اپنے رسول کی رسالت کے لیے قرآن کی قسم کھائی، گویا اپنے نبی کی رسالت پر قرآن کو گواہ بنایا کہ اگر تمہیں شک ہے میرے نبی کی رسالت پر تو تم قرآن کو پڑھ سکتے ہو، قرآن گواہی دے گا میرا نبی اللہ کا سچا رسول ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا کہ ہم سارے لوگوں کے نام اعمال سارے لوگوں کے اعمال ان کے نام اعمال میں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ان کے سارے اعمال کو ہم لکھ رہے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو بھی انہوں نے عمل آگے بڑھایا اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور جو انہوں نے اپنے پیچھے نشانیاں چھوڑی ہیں، جو آثار چھوڑے ہیں، جو انہوں نے اپنے عمل کا اثر دنیا میں چھوڑا ہے ہم نے اس کو بھی لکھ لیا ہے۔ انسان اگر دنیا میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اس کے بعد بھی باقی رہے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے، چاہے وہ اچھا عمل ہو تو ثواب ملے گا، برا عمل ہو تو سزا ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتاً حسنتاً، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا، اسلام کے اندر کوئی اچھی چیز اس نے شروع کی، فلہ اجرہا، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، واجر من عمل بہا بعدہ، اور بعد میں بھی جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا، من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، لیکن جو لوگ عمل کریں گے ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ان کے برابر ثواب اس عمل کو شروع کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ نکالا تو اس کو اپنا بھی گناہ ملے گا، کان علیہ وزرہا، اس کے اوپر اپنے گناہ کا بھی وبال ہوگا، ووزر من عمل بہا من بعدہ، بعد والوں کے گناہ کا وبال بھی اس کے اوپر ہوگا، من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، اور بعد والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو اپنے گناہ کی سزا ملے گی اور پلس ان کے گناہوں کی سزا اس برائی کو ایجاد کرنے والے اور برائی کو اسٹارٹ کرنے والے کو بھی ملے گی۔ اس سے معلوم ہوا اگر کسی علاقے میں کوئی سنت لوگ نہیں اس پر عمل کر رہے ہوں، اس سنت کو اگر ہم زندہ کر رہے ہیں، کوئی نیکی کا کام ہماری وجہ سے شروع ہو رہا ہے تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب ہم کو انشاءاللہ ملے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے اعمال بھی لکھ رہے ہیں، وآثارہم، اور تمہاری نیکیوں کے جو آثار ہیں جو یادگار ہے اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور ہر چیز کو ہم نے امام مبین کے اندر کھلی ہوئی کتاب کے اندر ہم نے ریکارڈ کر دیا ہے، نوٹ کر دیا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ محترم ناظرین، یہ تھی چند منتخب آیات کی تفسیر قرآن کریم کی 21ویں پارے سے اور 22ویں پارے سے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں نیک عمل اور اچھی بات کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پر غور کرنے، اسے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔